اس کا مطلب ہے وہ ریلیکس ہے. جب بندہ ہاتھ جیب میں ڈالتا ہے کیا ہوتا ہے؟ سب بولے کیا ہوتا ہے؟ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں سب کیا ہے؟ ذرا اپنے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں. چلے یوں ایکشن کر کے پہلے بھی ایسے اینڈ کر کے نا ایسے ہی ایکشن کر رہے. کیوں ریلیکس ہے؟ کیونکہ ہماری قیمت ادا کر دی گئی ہے. ہاللیلویا. ہماری قیمت جو ہمارے گناہوں کے بدلے تھی وہ کسی اور نے ادا کر دیا اور ہم ریلیکس ہیں. آمین. ہاللیلویا. یہ قدرتی فطرتی عمل یہاں پر مجھ سے سردرد ہو گیا کہ جب ہم گفٹ کر رہے تھے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا مطلب میں ریلیکس. اب ہمارے چرچ لیڈرز اپنا کام اٹھا رہے ہیں. آمین. ہاللیلویا. اب سکون سے. اور اسی طرح اس سال جب ہم کرسمس سیلیبریٹ کریں گے آئی ڈو ہوپ کہ ہم اور لوگوں کو اپریشیٹ کریں گے کیونکہ جب کلیسیا کام کرتی ہے تو پادری ریلیکس ہوتا ہے. آمین. میں اپنے دنوں کو یاد کرتا ہوں جب میں پھر سے کام تھا. ایک وقت آیا میں ڈیلی قریب 4 سے 6 گھنٹے وزٹ کرتا تھا. 2002 سے 2006 تک میں نے شاید ایسا کیا ہوگا. پھر 2006 سے 2012 تک میں مہمانوں کی طرح جاتا اور کلام سناتا اور آپ کی طرح سامنے 400 500 700 لوگ بیٹھے ہوتے تھے کیونکہ میں ریلیکس ہو گیا تھا. میں نے اپنی اس جوانی کے وہ دن جو محنت کے تھے خوب محنت کی اور ڈیلی کرتا تھا بلا ناگا 4 سے 6 گھنٹے ڈیلی وزٹ ہوتا تھا میرا. پھر وہ ایک وقت آیا میں ریلیکس ہو گیا. پھر ٹیم کام شروع کرنے لگ گئی. اب ہمارے ساتھ ایک اچھی ٹیم ہو گئی ہے. ہم شکر کرتے ہیں خدا کا جب 2019 فیبری ہمیں یہ چرچ ملا. 19 کے فوراً بعد آگے وہ کرونا آ گیا مارچ میں. پھر ہم لوگ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوئے فزیکلی اور فائنینشلی تو ہوئے اس کے ساتھ ہم سب لوگ اپنی چرچ ایکٹیویٹی میں بھی سارے کنفیوز ہو گئے کہ کیا کریں کیسے کریں. اور آپ نے دیکھا ایک وقت آیا ہم نے تھوڑا عرصہ بچوں کو بند کر دیا کہ بچے چرچ نہیں آئیں گے. پھر ہم نے بزرگوں کو بند کر دیا. ایلڈر صاحب آپ کو روک دیا کہ چرچ نہیں آنا. پھر نوجوان میری طرح کے نوجوان ہی صرف چرچ آتے تھے. اصل لاکھ میں آ گیا میری طرح کے نوجوان میں نوجوان ہوں اور میں بڑے گیا نوجوان ہوں. دیکھیے ہر طرح کی کیٹیگری ہوتی ہے. آمین. آج ہم میں کہہ رہا ہوں ریلیکس ہے. خدا کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں چندہ پہلے ملنا شروع ہو گیا. آئیے میرے ساتھ کھولے خدا کے پاک کلام میں سے اپنے لیے میرے لیے کلام مقدس کا حصہ وہ لیتے ہیں جو آج خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں. اس قیامت المسیح کے موقع پر جسے ہم پرانے وقتوں میں ایسٹر کا نام دیتے تھے. خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا رسول کے نام پر لکھی گئی انجیل مقدسہ. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ. اور میں چاہوں گا ہم سب اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں جب کلام پاک تلاوت ہوتا ہے. چاہوں گا مبشر صاحب اس آیت کو تلاوت کر دیں. یوحنا 19واں باب اور 17ویں آیت یا 17ویں. بس وہ یسوع کو لے گا. 19 کی 17 سال یہی یوحنا جی. اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے جس کا ترجمہ عبرانی میں گولگوتا ہے. آمین. خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا آپ سب کے لیے باعث برکت ہو. بیٹھیے تشریف رکھیے. آج اس پاک کلام کا حصہ مجھے خداوند نے آپ کے لیے دیا ہے. اور جب ہم نہ صرف ہم بلکہ آج پوری دنیا میں قیامت المسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کا وہ انوکھا اور پہلا واقعہ جو آج تک روئے زمین پر ہوا اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس واقعے کے لیے جو اس دنیا پر جب سے حضرت آدم باغ عدن میں لائے گئے اور آج جو آخری بچہ اس روئے زمین پر پیدا ہوا
اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ کہ خود ہی مرنا خود ہی زندہ ہو جانا، اس واقعے کے لیے یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں اور زور سے یہ یسوع مسیح کے لیے ہے۔ میں دیکھتا ہوں جب ہم کئی کلام سناتے اور کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی قبر خالی ہے تو بڑا دھوم دھام ہوتی ہے، لوگ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور آج تو اس کی تالیاں بجانے جس نے وہ قبر خالی کی ہے۔ اور زور سے یس، اور زور سے یس، آمین۔ خدا خدا کو برکت دے۔ کیا ہی خوبصورت انجیلی بیان یوحنا رسول کے نام پر لکھی گئی انجیل مقدسہ، اور وہ اپنی صلیب، کون سی صلیب؟ سب کہیں گے کون سی صلیب؟ صرف بھائی کہیں گے کون سی صلیب؟ اپنی صلیب۔ بہنیں کہیں گی کون سی صلیب؟ آواز کو نہیں، ناشتہ نہیں کیا۔ کس کی صلیب؟ کون سی صلیب؟ اپنی صلیب اٹھائے ہوئے، دوسرے کی نہیں۔ آمین۔ کیا خیال ہے؟ وہ اپنی صلیب اٹھائے، اس نے کوئی گناہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اور موت اس کو ملتی تھی، اس پر لاگو تھی جس نے گناہ کیا تھا۔ جو گناہگار ہوتا اس کو موت قبضہ میں کرتی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں جب ہم باغ عدن کا واقعہ پڑھتے ہیں تو خداوند نے فرمایا جب حضرت آدم نے گناہ کیا تو خدا نے اسے کہا آدم سے کہ دیکھ گناہ کے سبب سے زمین لانتی ہوئی، تو اب تو اپنی مشقت کے ساتھ روٹی کھائے گا، اس لیے آگے چلتے چلتے کہا تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ اور یہ سسٹم لاگو ہو گیا، یہ کلام عمل پیارا ہونا شروع ہو گیا، اور لوگ پیدا ہوتے گئے، مرتے گئے، پیدا ہوتے گئے، مرتے گئے۔ یہ انسانی فطرت کہ جب کوئی عورت سے پیدا ہوتا، ایوب فرماتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا اور دکھ سے بھرا ہے، کیونکہ خداوند نے اس کی ایک ترتیب باندھی ہے۔ لیکن یہاں پر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، نہ تو وہ انسانی خواہش سے پیدا ہوا اور نہ ہی انسانی خواہش کا اس میں کوئی عمل دخل تھا، اس لیے وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھ خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ کیا کرے گی؟ خدا کی قدرت سایہ ڈالے گی، اس لیے بے فکر ہو جا۔ اور اسی سبب سے لکھا ہے کہ وہ اپنی صلیب اٹھائے جو میرے اور آپ کے گناہوں کا بدلہ تھا، حصہ تھا۔ میں نے گناہ کیے، آپ نے گناہ کیے، حضرت آدم سے جتنی نسل آج تک پیدا ہے، ایون حضرت داؤد کہتا ہے منو بچ گناہ دے جمیا میری، یہ فطرتی گناہ ہے جو ہمارے لہو کے ساتھ شامل ہے، جو اس دھرتی میں شامل ہے، کیونکہ لکھا نا کہ دھرتی زمین لانتی ہو گئی۔ آمین۔ اور اس سے آگے جو کوئی اس کا کھاتا پیتا ہے وہ، اور اس عمل میں جو خدا نے آدم کو اور حوا کو ٹھہرایا وہ لانتی ہے۔ سو یسوع مسیح کلام فرماتا ہے کہ نہ تو انسان کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ روح القدس سے پیدا ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، کلام فرماتا ہے کہ وہ اپنی صلیب اٹھائے ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ یہ صلیب اس نے خود بنائی تھی؟ پھر بتائیں کس نے بنائی تھی؟ یہ صلیب کس نے بنائی تھی؟ شاید میں نے بنائی تھی، شاید آپ نے بنائی ہے۔ کس نے بنائی ہے؟ میں نے بنائی ہے۔ ہر کوئی کہے گا میں نے بنائی ہے، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے گیا نا، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو پھر وہ صلیب کس کی تھی؟ میری تھی۔ کس کی تھی؟ سب کہیں گے کس کی؟ میری۔ اپنی طرف اشارہ کر کے کہنا میری تھی، میری ہے۔ کس کی ہے جی؟ تو یوں کہنا چاہیے پھر وہ میری صلیب اٹھائے ہوئے اس مقام کی طرف چلا جسے عبرانی میں کیا کہتے ہیں جی؟ گلگتیا۔ عام الفاظ میں ہم جو بولتے ہیں وہ انگلش کا لفظ ہے، شاید اس لیے ہم اسے عبرانی والے کو انگلش میں دہراتے ہیں۔ ہمیں وہاں پر گیا اور صلیب لیے ہوئے گیا، اپنی صلیب جو کہ میری تھی اور آپ کی۔
मुझे भी और आपको भी खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ कहा था सलीब के ताल्लुक से। किसको याद है उसने क्या कहा था? किसी को याद है? जो भी अपनी सलीब खुद न उठाए वो मेरे लायक नहीं। उसने कहा जो कोई अपनी सलीब ना उठाए वो क्या है? वो मेरे लायक नहीं। और एक और जगह पर फरमाता और कहता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब को हर रोज उठाए। एक ही बार नहीं, हर रोज। कितनी बार? कितनी बार? भाई कहेंगे कितनी बार? हर रोज अपनी सलीब उठाए। हाँ, शायद हमने एक सलीब हर रोज उठाई है। ये भाइयों की बात हो रही है, बच्चों की नहीं, क्योंकि बच्चे आगे चल के उठाएंगे, भी भाई उठाए हुए हैं। हर रोज अपने कामकाज की सलीब उठाते हैं। पंजाबी कहते हैं सुबह सवेरे सर की वेले निकल जाते रहे कमाने, सारा दिन कमा च लगे रहते हैं। कुछ बहनें भी हैं, वो भी बेचारी खास तौर पर जो प्रोफेशनल हैं, जो नर्सिंग शोबे से वाबस्ता हैं, जो डॉक्टर शोबे से वाबस्ता हैं, वो लोग सुबह सवेरे निकलते हैं क्योंकि उनकी जॉब जो है वो रोटेट होती है। कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर, इस तरह से। और जो फौजी भाई हैं वो तो अपने घर बार छोड़ के पता नहीं जहाँ पर फौजी इदारे वाले लगा देते हैं वहां पर जाते हैं ड्यूटी। इसी तरह पुलिस है, आर्म फोर्सेस कोई भी, वो भी अपने घर बार से दूर गोया उन्होंने भी अपनी सलीब उठाई है। ये तो वो सलीब है जो हम दुनिया में उठाए हुए हैं, पर जो खुदावंद ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले। वो सलीब कौन कौन उठाना चाहता है? बड़ी दुखों से बनी तली सलीब है वो, याद है? सलीब का मतलब ही क्या है? दुख सहना। क्या है? दुख सहना। क्या मतलब है जी? दुख सहना। और मसीहत में है दुख सहना, लेकिन शायद मसीही लोग, मसीही कौम, लाडली कौम, मसीही लाडली कौम ये सलीब को उठाना चाहती है, दुख सहना नहीं चाहती। इसलिए शायद बड़े आरामदेह कंफर्टेबल लाइफ वो लेना चाहते हैं, जो कि मुश्किल है। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए और उन्होंने अपने शागिर्दों को अपनी जगह पर खिदमत दी तो वो यरूशलेम में बैठे हुए थे, वो बाहर नहीं जा रहे थे। हालांकि यीशु मसीह ने तो कहा था आसमान पर जाने से पहले, मालूकी किताब पहला बाब 8वीं आयत में लिखा है वाकया कि तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की इंतहा तक पता नहीं कहाँ तक मेरे गवाह ठहरो। वो सब एक ही जगह में थे। फिर खुदावंद को कुछ करना पड़ा। फिर लिखे बड़ी परसिक्यूशन हुई, बड़ी अजियत उस शहर में बर्पा हुई और शागिर्द अपनी जान बचाने को कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई उधर गया, कोई इधर गया। और हमारे इस खित्ते में जिसमें आज हम बैठे यहाँ पर भी एक आया था। कौन था? उसके नाम पर एक अंजील भी है, तीसरी अंजील लूका तबीब, वो हमारे इस खित्ते में आया। इसी तरह कुछ यूरोप में चले गए, कुछ अफ्रीका में चले गए और यूं कलाम फैलना शुरू हो गया। तो ये खुदावंद का मंसूबा है कि जो सलीब उठाता है और इजी हो जाता है, रिलैक्स होकर बैठ जाता है, फिर खुदा उसके लिए मुतल्लक होता है, फिर खुदा उसके लिए कुछ मसाइल पैदा करता है। मैंने तो इसे सलीब उठाने को कहा है और ये आराम से घर में बैठ गया। फिर खुदा शहर में फसाद बर्पा करवाता है। लिखा है फिर पतरस को उन्होंने पकड़ा, कैद में डाल दिया मारने के लिए, और खुदा का मंसूबा था, काम होना था। लिखा है खुदा के फरिश्ते ने आकर कहा उठ बाहर चल। एक पोषण से फिर दूसरे पोषण से निकला, फिर वाकई बाहर आ गया। आप शायद अभी तक पहले पोषण में हैं, पहला पोषण छोड़े, दूसरा पोषण छोड़े, फिर आप आजाद होंगे और सलीब उठाएंगे। आमीन। वो पोषण छोड़े। आप चाहे तो फिर जाके पढ़ लीजिएगा, माल की किताब में ये रेफरेंस है, गालिबन 12वें बाब में पतरस की कहानी है कि वो पहले हिस्सा से फिर दूसरे हिस्सा से निकला। पहला तो वो था जहां पर वो कैद में था, फिर दूसरा वो था जहां पर आम बड़ी बाउंड्री थी, फिर उसके बाद वो आजाद हुआ था। तो आपको भी अपने पोषण आगे क्रॉस करने हैं और अपनी सलीब उठानी है। आमीन। क्योंकि वो जो सलीब उठाई थी वो शायद मेरी थी, आपकी थी। अब उसने कहा कि वो अपनी सलीब, वो इसलिए अपनी सलीब वहां पर कहता है कि उसने मुझे अपने लहू से खरीदा है।
آپ کو اس نے اپنے لہو سے خریدا ہے، آمین، اور ہماری سلیب کو اپنی سلیب کا نام دیتا ہے، آمین، حالانکہ وہ ہماری سلیب ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے جب وہ سلیب اٹھاتا ہے تو پھر وہ موت کو گلے لگاتا ہے، اس موت کو جو میری اور آپ کی تھی، اور اس موت کو بھی اس نے اپنے قبضہ میں لے لیا ہے، آمین، اس کو بھی اس نے اپنے پاؤں تلے روک دیا اور فتح کا شادیانہ بجایا ہے، آمین، ہاللیلویا، اور مجھے اور آپ کو کہتا ہے اب تم آزاد ہو اور آزاد رہنے کے لیے آزاد کیے گئے ہو، آمین، ہاللیلویا۔ پھر کلام مقدس میں پولس رسول پہلا تسلیکیوں کے خط میں فرماتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو جب پچھلا نرسی کا پھونکا جائے گا، وہ جو مسیح میں بوئے اور ہم جو اس وقت تک جیتے ہوں گے ایک دم میں ایک پل میں بدل جائیں گے اور ہوا میں اٹھ کر اس کا کیا کریں گے جی؟ استقبال کریں گے، کیونکہ ہم نے اور اس نے جو سلیب اٹھائی تھی وہ سلیب ایک ہو گئی ہے، آمین، اور جب سلیب ایک ہو گئی، ہم ایک ہو گئے، تو پھر ہم مردوں میں سے جی اٹھنے کے قابل ہو گئے، ہم زورآور ہو گئے۔ ایون آپ دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ایماندار مر بھی جاتا ہے تو اس امید پر ہم اسے زندہ کرتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو وہ پھر جی اٹھے گا، آمین، ہاللیلویا۔ یہی سلیب اٹھانا ہے اور یہی آج آپ کا اور میرا پیغام ہے۔ آج کے دن جب ہم عید قیامت المسیح منا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک ریفرنس ہم جلدی سے پڑھ لیں، پہلا تسلیکیوں 15واں باب، تیسری آیت سے لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کیا ہوا جی؟ سب مل کر بولیے گا جو آپ نے کھولا ہوا ہے، چوتھی آیت، اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق سب کی آواز بھی آئی، کیا ہوا؟ جی اٹھا، ہاللیلویا۔ یہ ہے وہ اس کا ابدی پیار جو اس نے سلیب اٹھائی، اپنے کہنے کے مطابق کتاب مقدس بھی فرماتی ہے کہ وہ جی اٹھا ہے اور اب ہم جی اٹھے ہیں، آمین، ہم سب کیا ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہماری قیمت ادا کی گئی ہے، ہاللیلویا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج اس پاک کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ اور اس ایمان سے رومن کے خط میں لکھا ہے، رومیو کے خط میں لکھا ہے، آپ جو مسیح میں موئے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں، نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ابدی جیون میں بھی داخل ہو گئے، آمین۔ بڑا خوبصورت ریفرنس ہے، گھر جا کے پڑھیے گا، رومن 6 باب بہت ہی خوبصورت لکھتا ہے، جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، تو اگر آج تک آپ نے اپنی سلیب نہیں اٹھائی، پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، مسیح میں شامل نہیں ہوئے، تو کوشش کریں کہ آپ جلدی سے شامل ہو جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔